السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو آئیے آج کا سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے کام کر لیتے ہیں. اپنی اسکرین کی طرف آتے ہیں تو ایک اپلیکیشن آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے پلے اسٹور سے. یہ سرف ایپ کے نام سے ہے, سرف ایپ, ٹھیک ہے. تو یہ میں آپ کو شو کرتا ہوں, یہ آپ دیکھتے جائیں. یہ دیکھیں علم و صرف اوپر کی طرف لکھی ہوئی ہے ہیڈنگ. اب یہاں پہ مثال کے طور پہ ناصر بھائی ہیں, ہم ان کی گردان ایک نکالنے لگے ہیں. ناصر لفظ سے نون صاد را سلیکٹ کریں اور اس کے بعد آپ نے ناصرہ سلیکٹ کرنا ہے. تو یہ آپ کے سامنے گردانیں آ گئی ہیں, یہ دیکھیں ناصرہ سلیکٹ کیا اور آپ کے سامنے یہ گردانیں شو ہونا شروع ہو جائیں گی. مثال کے طور پہ ناصر ینصر نصرا فہو ناصر نصر ینصر. یہاں پہ ایک مسئلہ ہے, یہ ہے نا لا تنصرا لن تنصرا, یہ لن تنصرا نہیں ہے, لن ینصرا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ آپ جو ہے ٹھیک کر لیجیے کہ اپلیکیشن کی تھوڑی سی مسٹیک ہے. تو اینی ویز یہ اپلیکیشن آپ نے اس میں بہت ساری گردانیں ہیں. آپ اپنا جو نام ہے اس نام کے جو 3 ورڈز ہیں وہ آپ اس میں سلیکٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے نام کی گردان کیا بن رہی ہے. حاسی نون ہے آپ کے نام کے, حسن ہے, احسان ہے, حسان ہے, کوئی بھی ہے آپ کا نام جو بھی ہے آپ اس حساب سے اپنے جو ہے حروف اصلیہ نکال کے سرچ کریں. تو بائی دا وے انشاءاللہ آج ہم نے ایک ننا منا سا لیسن بھی پڑھنا ہے, باپ. وہ اصل میں ہوا یوں تھا کہ پچھلی مرتبہ ہم نے جو لیسن پڑھا تھا, میں نے ریپیٹ کروایا تھا آپ کو. اس میں اصل میں ہوا یوں تھا کہ پچھلی دفعہ میں نے جو ریپیٹ کروایا آپ کو سبق, تو سبق نمبر 1 سے لے کے 7 تک کروا دیے تھے. تو وہ دراصل سبق نمبر 7 ابھی آپ نے پڑھا ہی نہیں ہوگا, تو آپ کنفیوز ہی ہوں گے کہ یار سبق نمبر 7 ہمیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا. تو یہ سب سے پہلے ہم ایک کام کر لیتے ہیں نا کہ یہاں پہ لکھتے ہیں باپ, ٹھیک ہے. تو دیکھتے ہیں آکے سرچ کا رزلٹ کیا آتا ہے, ٹھیک ہے. گوگل پہ لکھا ہم نے باپ امیج, یہ جی دروازے آ گئے ہیں بہت بڑے بڑے, ماشاءاللہ کعبہ شریف کا دروازہ آ گیا ہے, یہ بھی کوئی دروازہ ہی ہے ماشاءاللہ. مسجد نبوی شریف کا بڑے بڑے دروازے آ گئے ہیں. باب خیبر آ گیا ہے, یہ بھی دروازہ ایک عام سا گھر کا روم کا ایک ڈور ہے, دروازہ ہے. تو دیکھتے ہیں جی باب دروازے کو ہی کہتے ہیں یا کسی اور چیز کو کہتے ہیں. یہ گوگل ٹرانسلیٹر اوپن کرتے ہیں جی. تو عربک ٹو اردو یہاں پہ لکھتے ہیں باب, تو اس نے بھی ٹرانسلیٹ کر کے دیا ہے دروازہ. تو مطلب یہ ہے کہ باب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ. آج ہم نے جو لیسن پڑھنا ہے نا وہ بھی باب کے بارے میں ہے. باب کی جو جمع ہے نا وہ ہوتی ہے ابواب. اب یہیں پہ ابواب بھی لکھ لیتے ہیں, ابواب دروازہ, مطلب یہ جمع ہے بس, اس کا مطلب بھی وہی ہے. تو آئیے چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف بلا تاخیر بلا تمہید. ہمارا سبق ہے نصاب الصرف کا سبق نمبر 7. تو اس میں ہم نے کیا پڑھنا ہے, اس میں ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ ابواب کا بیان. ابواب باب کی جمع ہے, وہ میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا, بابن دروازہ ہے, واحد ہے, اور ابواب جمع ہے. تو اصطلاح صرف میں مخصوص ثلاثی مجرد کے ماضی اور مضارع دونوں کو ملا کر پہلے سیغے کو ملا کر اسے باب کا نام دیتے ہیں. مطلب ماضی جو گزشتہ زمانے پر دلالت کرنے والا ایک سیغہ ہوتا ہے, اور مضارع جو حال اور مستقبل پر دلالت کرنے والا سیغہ ہوتا ہے, ان دونوں کو ملا کر جو ہے ثلاثی مجرد کا, ثلاثی مجرد میں نے کہا تھا کہ جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں اور زائد حرف نہ ہو, ٹھیک ہے. ثلاثی مجرد کے جو ہے ماضی اور مضارع کو ملا کر ایک باب کا نام دے دیا جاتا ہے. اور ثلاثی مجرد کے علاوہ مصادر جو ہوتے ہیں ان کے مخصوص اوزان, مطلب مخصوص ایک لفظ آتا ہے نا, اس مخصوص لفظ کو باب کا نام دے دیا جاتا ہے. تو آپ ابھی کے لیے اتنے یاد رکھ لیں, آپ جیسے جیسے آگے جاتے جائیں گے انشاءاللہ ایکسپلین ہوتا جائے گا اور سمجھ آتی جائے گی. ابھی کے لیے آپ اتنا یاد رکھ لیں کہ ثلاثی مجرد کے ماضی اور مضارع کو ملا کر باب کا نام دیتے ہیں, اور ثلاثی مجرد کے علاوہ جتنے بھی ہیں مزید فی ہے, رباعی مجرد, رباعی مزید فی وغیرہ وغیرہ, تو ان کے لیے ایک وزن آتا ہے مخصوص. جس طرح افتعال ہو گیا, یہاں پہ افعال کی مثال دی ہوئی ہے, تو اس کو باب کا نام دیتے ہیں, دروازہ کہتے ہیں. اب دروازہ اس کو کیوں کہتے ہیں یہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا, ایکسپلین کروں گا. ثلاثی مجرد کے ابواب کتنے ہیں جی, یہ ٹوٹل 8 ابواب ہیں, ٹھیک ہے. ان کو 2 پہ ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, مترید اور شاذ. مترید کتنے ہیں, 8 میں سے 5 ہیں, 5 جو ہیں وہ مترید ہیں. ناصر ینصر, مطلب مترید کا وہ مطلب ہے کہ وہ ابواب جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں, یہ 5 ہیں. ناصر ینصر, ضرب یضرب, سمع یسمع, فتح یفتح اور کرم یکرم, ٹھیک ہے. اور شاذ کون سے ہیں, وہ ابواب جو کم استعمال ہوتے ہیں, یہ 3 ہیں. حسب یحسب, کاد یکاد, یہ اصل میں کاودا یک ودو تھا, اور فضل یفضل,
یہ شاذ ابواب ہیں، ٹھیک ہے، کم استعمال ہوتے ہیں. تنبیہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے آخری باب متروک ہے اور دوسرا باب نہایت قلیل استعمال ہوتا ہے. مطلب یہ آخری باب فاضل افضل جو ہے یہ متروک ہے، مطلب اب نہیں استعمال ہوتا. اور قادہ یکادو کا ودا یکودو جو ہے یہ بہت ہی کم استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آگے اس کو باب کیوں کہتے ہیں یہ میں آپ کو ایک بتانے لگا ہوں مسئلہ کہ اس کو دروازہ کیوں کہتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں ایک ایگزامپل کی طرف. آئی تھنک یہاں اوپن ہوگی. چلیں جی، یہ دیکھیں یہ ماضی کا لفظ ہے ضربا، اور یضربو یہ مضارع کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ چونکہ بالکل گردان کے شروع میں آیا ہوا ہے نا، آگے دربن فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب لم یضرب لم یضرب لا یضرب لا یضرب لن یضرب، یہ سارے آگے الفاظ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بالکل شروع کے اندر آیا. تو ڈیفینیٹلی جہاں سے ہم داخل ہوتے ہیں کسی بھی جگہ میں تو اس کے دروازے کے نام دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم ایک کمرے میں جانا ہے تو کمرے میں جانے میں سب سے پہلا جو اسٹیپ ہمارے پاس آئے گا دروازے کا آئے گا. تو اس لیے اس کو باب کا نام دیتے ہیں کہ یہ دیکھ لیں سامنے جو پہلے کے جو دو لفظ ہیں نا ان کو ذکر کر دیا ہے، تو بس آپ اتنا سمجھ لیں فی الحال کے لیے. تو یہ باب ہے. مثال کے طور پہ یہ ضربا یضربو یہ جو ہے دروازہ ہے اس والی گردان کا. اب آگے میں بتاتا ہوں آپ کو. یہاں پہ یہ دیکھیں ضربا یضربو یہ باب ہے. ٹھیک ہے، باب کس کے لیے ہے؟ اس گردان کے لیے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح دیکھ لیں یہاں پہ یہ نصر ینصرو کی ہے گردان، تو یہ نصر ینصرو باب بھی ہے. یہاں پہ دیکھیں یہ نصر ینصرو یہ باب ہے. ٹھیک ہے، اور یہ نصر ینصرو باب ہے، دروازہ ہے. کس کے لیے دروازہ ہے؟ تو یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ اس گردان کے لیے دروازہ ہے، مطلب یہ گردان جو ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے. اور آگے ایک اور گردان سامیہ اسمو کی اگزامپل لے لیتے ہیں. یہ دیکھیں سامیہ اسمو جو ہے یہ بھی باب ہے. یہ دیکھیں یہاں سے سامیہ اسمو، یہ سامیہ اسمو بھی باب ہے، دروازہ ہے. اور دروازہ کس کے لیے ہے؟ اس والی گردان کے لیے. تو بس آپ سمجھنے کے لیے اتنا یاد رکھیں کہ یہ دیکھیں اب الگ الگ سے باب کیوں بتائیں کہ اس لیے بتائیں کہ اس کا تھوڑا اعراب زبر زیر پیش الگ ہوتی ہے، اس کی زبر زیر پیش الگ ہوتی ہے. یہاں پہ دیکھیں درمیان والے لفظ کے نیچے میم کے نیچے زیر ہے، یہاں پہ میم کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے، سمیع یسمعو. ٹھیک ہے، اور آگے کی طرف آپ دیکھیں گے تو ناصرہ یہاں پہ درمیان والے لفظ کے نیچے زیر نہیں ہے بلکہ وہ زبر ہے اس کے اوپر. اور یہاں پہ بھی یسمعو زبر نہیں ہے میم کے اوپر درمیان والے لفظ کے اوپر، یہاں پہ بھی درمیان والے لفظ کے اوپر پیش ہے. تو مطلب یہ اس طرح حرکات کے تبدیل ہونے کی وجہ سے یہ الگ الگ باب ان کو الگ الگ دروازے کہا جاتا ہے، الگ الگ ابواب کہا جاتا ہے. تو مطلب یہ کہ ہم عربی کا کوئی بھی لفظ پڑھ رہے ہیں تو اس لفظ کے اوپر زبر زیر پیش کس حساب سے لگانی ہے ہمیں تب پتہ چلے گا جب ہم ان ابواب کو اچھی طرح سے اسٹڈی کریں گے. تو امید ہے اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ یہ ابواب کی علامات جو ان کی نشانیاں وہ لکھی ہوئی ہیں. نصر ینصرو یہ ماضی فرسٹ، یہ جو کلمہ لکھا ہوا ہے یہ ماضی کا ہے، اور دوسرا یہ جو مضارع کا ہے ماضی مضارع ماضی مضارع ماضی مضارع. اسی طرح کرتے کرتے پہلا ماضی کا ہوتا ہے دوسرا مضارع کا ہوتا ہے. مضارع مطلب جو حال اور مستقبل پر دلالت کرنے کے لیے جو لفظ آتا ہے اسے کہتے ہیں مضارع. ٹھیک ہے، اب آگے کی طرف چلیں تو یہ آپ کو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگ رہا ہوگا کہ مفتوح یہ مدموم یہ کیا چیزیں ہیں. تو آئیے آپ کو تھوڑا سا یہ ایکسپلین کر دیتا ہوں. آئیے خلاصۃ النحو کی طرف چلتے ہیں، اس کو اوپن کرتے ہیں. جی ہاں جی، یہ دیکھیں ایک یا دو زبر کو فتح کہتے ہیں، ایک یا دو زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اور ایک یا دو پیش کو ضمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جس حرف پر فتح ہو مطلب زبر ہو اسے مفتوح کہیں گے، اور جس حرف پر کسرہ ہو اسے مکسور کہیں گے، جس حرف پر ضمہ ہو مطلب پیش ہو اسے مضموم کہیں گے. ٹھیک ہے، اب آئیں اپنے لیسن کی طرف. امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آئے ہوگی، فتح ضمہ کسرہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، مفتوح مضموم مکسور بھی سمجھ میں آ چکی ہوگی. اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ یوں کریں کہ 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ ریوائنڈ کریں، پیچھے جائیں اور اس کو دوبارہ سے دیکھیں. پھر آپ کو نہیں سمجھ آئی پھر تیسری دفعہ دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. یہ نصاب الصرف کو میں دوبارہ اوپن کر لیتا ہوں. تو یہ دیکھیں جی ان ابواب کے علامات کیا ہیں. سب سے پہلے ہم ناصرہ ینصرو سے شروع کریں گے. اب اس میں اصل میں انہوں نے علامات جو بتانی ہے عین کلمے کی بتانی ہے. فا عین لام کلمے کے مقابلے میں نے کہا تھا نا کہ جو فا کے مقابلے میں آئے گا وہ فا کلمہ، جو عین کے مقابلے میں آئے گا وہ عین کلمہ کہلائے گا، جو لام کے مقابلے میں آئے گا وہ لام کلمہ کہلائے گا. اب یہاں پہ دیکھیں ناصرہ کو فعلہ کے ساتھ وزن کریں، ناصرہ فعلہ. ٹھیک ہے، ناصرہ نصرہ فعلہ. ٹھیک ہے، نون فا کے مقابلے میں، صاد عین کے مقابلے میں، اور را لام کے مقابلے میں آ رہا ہے. اسی طرح ینصرو یفعلو. ٹھیک ہے،
یا کے مقابلے میں، نون فا کے مقابلے میں، صاد عین کے مقابلے میں، اور را لام کے مقابلے میں. آپ اپنے پاس کاپی رکھ لیں، کاپی کے اوپر یہ لکھیں اور پھر آپ کو اچھے سے آئیڈیا ہوگا کہ میں کیا بول رہا ہوں. ٹھیک ہے. فعل یفعل، نصر ینصر. ٹھیک ہے، یہ لکھیں اپنے پاس. اب آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ اس میں علامت کون سی ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ وہ باب نہیں ہے، یہ اور باب ہے. یہ عین کلمے کی حرکت سے پتہ چلے گا. تو ماضی مفتوح العین مطلب عین کلمے پر فتح ہو، اور مضارع مضموم العین، مضارع کا عین کلمے کے اوپر پیش ہو. ٹھیک ہے. ماضی مفتوح العین، مضارع مضموم العین. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ضرب یضرب ہے، ماضی مفتوح العین اور مضارع مکسور العین. اسی طرح آگے آ جائیں سمیع یسمع، تو یہ ماضی مکسور العین اور مضارع مفتوح العین. ٹھیک ہے. اسی طرح فتح یفتح، دیکھیں ماضی اور مضارع دونوں مفتوح العین، کیونکہ دونوں کے اوپر زبر ہے، تا کے اوپر. ٹھیک ہے. اسی طرح کرم یکرم میں دونوں را کے اوپر دیکھیں آپ پیش آ رہی ہے. حاسبہ یحسب میں دونوں سین کے نیچے زیر آ رہی ہے. قاد یکادو یہ ماضی مضموم العین ہے، یعنی عین کلمہ اس کا جو ہے مضموم ہے. یہ اصل میں آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں. قاد یکادو مطلب آپ الف کے اوپر پیش ڈھونڈنا شروع کر دیں. یہ آگے کی طرف آئیں. کاودا یکفدو یہ جو اصل میں کھول کے لکھا ہوا بریکٹ میں، تو واو کے اوپر پیش آ رہی ہے. اور مضارع مفتوح العین ہے، واو کے اوپر مضارع کی زبر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے مطلب دیگر ابواب بھی ہیں جو آپ دیکھ لیجئے گا کہ ماضی مضارع مفتوح العین مضموم العین، یہ آپ نے یاد کرنا ہے اچھی طرح سے کہ کون سے باب کے ماضی کا عین کلمہ کون سا ہوتا ہے اور مضارع کا عین کلمہ کون سا ہوتا ہے. اس کا فائدہ انہوں نے کہا ہے کہ نصر ینصر، ضرب یضرب اور سمیع یسمع کو ام الابواب کہتے ہیں، اور فاتح یفتح اور کرم یکرم اور حاسبہ یحسب کو فروع الابواب کہتے ہیں. اچھا، ام الابواب اور فروع الابواب کا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کیا چکر ہوتا ہے. ان کو ام الابواب اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں ماضی اور مضارع میں عین کلمے کی حرکت تبدیل ہو رہی ہوتی ہے. دیکھیں نصرہ صاد کے اوپر زبر ہے، ینصر صاد کے اوپر پیش آ گیا ہے، اور ضربہ را کے اوپر زبر، یضرب را کے نیچے زیر ہے، سمیع میم کے نیچے زیر ہے، اور یسمع میم کے اوپر زبر ہے. حرکت تبدیل ہو رہی ہے نا ماضی مضارع کے اندر. لیکن جو فروع الابواب ہے ان کے اندر ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں فاتحہ کے اوپر زبر تھی نا تا کے اوپر، اور یہاں پہ یفتح کے تا کے اوپر بھی زبر ہے. کارما کے را کے اوپر پیش ہے، یہاں پہ بھی را کے اوپر پیش ہے. یہاں سین کے نیچے زیر ہے، یہاں بھی سین کے نیچے زیر ہے، اس لیے اس کو فروع الابواب کہتے ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو واب اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. تو اگر آپ کو ان میں سے کوئی سبق لفظ سمجھ نہیں آیا تو ریوائنڈ کر کے کائنڈلی دیکھ لیں، اور کتاب آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. شرط یہ ہے آپ کو سبق تب سمجھ آئے گا جب آپ کے پاس کتاب ہوگی. کتاب نہیں ہے پھر آپ کہیں کہ مجھے سبق سمجھ میں نہیں آیا، تو ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آئے. تو کتاب ہوگی تو انشاءاللہ گارنٹیڈ ہے آپ کو انشاءاللہ سبق سمجھ میں آئے گا. تو بہرحال انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.